دیکھیے یہاں پر فرمایا انما یرید اللہ، اللہ ارادہ کرتا ہے لیذہب عنکم الرجس، کہ تم سے ہر قسم کی آلودگی کو دور رکھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمع کیا اور ایک چادر کے نیچے یہ سارے کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے۔ اس وقت حضرت ام سلمہ کہنے لگی یا رسول اللہ میں بھی آ جاؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت علی الخیر، تو خیر پر ہے، یعنی تو پہلے سے اہل بیت میں داخل ہے۔ میں نے حضرت حسن، حضرت فاطمہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے جمع کیا کہ یہ بھی اہل بیت میں شامل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل بیت کا مصداق اول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہے۔ اس آیت کے سیاق و سباق سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے بارے میں احکام جاری ہے۔ تو پھر آگے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ ارادہ کرتا ہے کہ تم سے آلودگی کو دور رکھ کے اے گھر والو۔ تو اہل بیت کا مصداق اول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہے، اور قرآن مجید کی کئی آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیت کا ذکر ہے اور مراد اس سے پیغمبر کی بیوی مراد ہے، جیسا کہ سورۃ ہود آیت نمبر 72 میں گزر چکا ہے۔ سورۃ ہود آیت نمبر 72، قالوا تعجبین من امر اللہ، کہنے لگے فرشتے تم تعجب کرتے ہو من امر اللہ، اللہ کے حکم کو سن کر، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم، اللہ کی رحمتیں و برکتیں تم پر، اہل البیت اے گھر والو۔ یہاں پر اہل بیت سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ مراد ہے۔ تو معلوم ہوا اہل بیت کا مصداق اول وہ پیغمبر کی بیوی ہے۔ اس طرح سورۃ النمل آیت نمبر 7 میں گزر چکا ہے۔ سورۃ النمل آیت نمبر 7 کہ اس سے مراد اہل بیت سے مراد پیغمبر کی بیوی مراد ہوتی ہے۔ سورۃ النمل آیت نمبر 7، اذ قال موسیٰ لأہلی، جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی گھر والوں سے، یہاں پر اہل سے مراد پیغمبر کی بیوی مراد ہے۔ اس طرح یہاں پر بھی لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات مراد ہے۔